السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر کے سارے نوجوان لڑکے ہی اس معذور لڑکی سے شادی کرنے کی خواہش مند تھے۔ روزانہ اس کے گھر میں صبح و شام چکر لگاتے، اس امید پر کہ شاید اس معذور لڑکی کی نظر ان پر ٹھہر جائے اور ان کی قسمت سنور جائے۔ وہ لڑکی معذور تھی، ویل چیئر پر بیٹھتی تھی اور خوبصورتی بھی کچھ خاص نہیں تھی۔ پھر بھی ہزاروں نوجوان اس سے شادی کے خواہش مند تھے، کیونکہ وہ لڑکی شہر کے ایک انتہائی پرہجوم اور قدیم محلے میں ایک نہایت ہی سادہ اور خاموش طبع لڑکی رہتی تھی، جس کا نام زویا تھا۔ زویا کی زندگی ایک ایسے اندوہناک حادثے کی زد میں آ گئی تھی جس نے اس کے جسم کی حرکت کو ہمیشہ کے لیے ایک ویل چیئر تک محدود کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ نہ صرف جسمانی طور پر معذور تھی، بلکہ اس کی ظاہری شکل و صورت میں بھی کوئی ایسا خاص حسن یا کشش نہیں تھی کہ جسے دیکھ کر کوئی بھی نوجوان اس کی طرف مائل ہو یا اس سے شادی کرنے کے خواب دیکھے۔ وہ ایک متوسط طبقے کے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، جہاں اس کے والدین اپنی بیٹی کی معذوری اور اس کے مستقبل کو لے کر ہر وقت شدید اضطراب اور فکر میں مبتلا رہتے تھے۔ زویا کے والد ایک چھوٹے سے اسکول میں کلرک تھے اور ان کی محدود آمدن میں گھر کا خرچ چلانا ہی ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ زویا اپنی ویل چیئر پر بیٹھی سارا دن کھڑکی کے پاس اپنا وقت گزارتی اور باہر گلی میں گزرنے والے لوگوں کو دیکھ کر مسکرا دیتی تھی۔ اس کا کردار نہایت شفاف اور پاکیزہ تھا، لیکن معاشرے کی بے رحم نظریں اسے ہمیشہ ایک بوجھ یا ایک بیکار وجود ہی سمجھتی تھیں۔ لیکن پھر حالات نے ایک ایسا انوکھا اور حیرت انگیز موڑ لیا کہ پورے شہر کے نوجوان لڑکوں میں زویا سے شادی کرنے کی ایک عجیب سی دوڑ لگ گئی۔ شہر کے ہر کونے سے، ہر گلی سے اور ہر متوسط اور اعلیٰ گھرانے سے تعلق رکھنے والے نوجوان اپنی اپنی قسمت آزمانے کے لیے زویا کے گھر کے باہر جمع ہونے لگے۔ وہ صبح سویرے اٹھتے اور زویا کے گھر کے دروازے پر جا کر قطاریں بنا لیتے، اس امید پر کہ شاید آج زویا کی نظر ان پر ٹھہر جائے اور ان کی ویران قسمت ہمیشہ کے لیے سنور جائے۔ ہر نوجوان اپنے ساتھ قیمتی تحفے لے کر آتا، کوئی اسے سونے کے زیورات پیش کرتا، تو کوئی اسے اس کے گھر کی مرمت کروانے یا اسے دنیا کی ہر سہولت دینے کے وعدے کرتا۔ زویا کے گھر کا منظر بالکل کسی میلے جیسا ہو گیا تھا۔ صبح سے شام تک وہاں لوگوں کا تانتا بندھا رہتا تھا، جس میں امیر اور غریب دونوں طبقوں کے نوجوان شامل تھے۔ زویا کے والد اپنی بیٹی کے لیے اتنی بڑی تعداد میں آنے والے ان رشتوں اور ان نوجوانوں کے جنون کو دیکھ کر مکمل طور پر حیران اور ششدر رہ گئے تھے۔ انہیں بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب اچانک کیسے ہو گیا کہ لوگ ایک معذور اور بظاہر غیر پرکشش لڑکی سے شادی کرنے کے لیے اس قدر دیوانے ہو رہے ہیں۔ زویا کی والدہ بھی اس صورت حال سے خوف زدہ تھیں، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ یہ نوجوان سچی محبت کی تلاش میں نہیں
بلکہ کسی چھپے ہوئے مقصد یا کسی لالچ کے حصول کے لیے یہاں آ رہے ہیں۔ زویا خود بھی اس صورتحال سے بہت زیادہ پریشان تھی۔ وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ آخر اس کے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ وہ تو ہمیشہ سے گوشہ نشین رہی تھی، اور اس نے کبھی کسی سے کوئی ایسی توقع نہیں رکھی تھی کہ لوگ اس کے لیے اس طرح گھر کے باہر قطاریں لگائیں گے۔ نوجوان کا یہ جم غفیر سارا دن زویا کے گھر کے باہر نعرے بازی کرتا، کبھی کوئی اپنی خوشحالی کے گن گاتا تو کوئی اپنی شرافت اور خاندانی پس منظر کی باتیں کرتا۔ زویا ان سب کو دیکھ کر صرف مسکرا دیتی تھی، لیکن وہ کسی بھی نوجوان سے بات کرنے یا کسی کا رشتہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ ایک گہری خاموشی میں ڈوبی رہتی اور اپنے دل میں کسی ایسے شخص کا انتظار کرتی جو اسے اس کی معذوری کے باوجود اپنا سکے، اور جس کی نظروں میں اس کی اصلیت کی قدر ہو۔ شہر کے اس عجیب و غریب منظر نے پوری انتظامیہ کو بھی تشویش میں مبتلا کر دیا تھا، کیونکہ اس رش کی وجہ سے گلی میں چلنا پھرنا بھی محال ہو گیا تھا۔ پولیس کو بھی بار بار وہاں آ کر ان نوجوانوں کو ہٹانا پڑتا تھا، لیکن وہ پھر بھی کسی نہ کسی طرح وہاں پہنچ ہی جاتے تھے۔ زویا کی زندگی جو کبھی ایک بہت بڑے اندھیرے اور تنہائی میں گزری تھی، اب ایک انتہائی ہنگامی صورتحال کا مرکز بن چکی تھی۔ زویا کے والد نے فیصلہ کیا کہ وہ کسی کو بھی گھر میں داخل نہیں ہونے دیں گے اور دروازے پر ایک پختہ پہرا بٹھا دیں گے، لیکن نوجوانوں کا یہ جوش و خروش اتنا زیادہ تھا کہ وہ دیواریں پھلانگ کر یا کھڑکیوں کے راستے زویا کو دیکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ زویا کے والد نے ان سب سے درخواست کی کہ وہ واپس چلے جائیں، لیکن ان کا کہنا تھا کہ وہ تب تک نہیں جائیں گے جب تک زویا انہیں اپنا جیون ساتھی منتخب نہیں کر لیتی۔ یہ صورتحال پورے شہر کے اخبارات میں سرخی بن چکی تھی۔ لوگ اسے ایک معمہ اور ایک راز قرار دے رہے تھے کہ آخر اس لڑکی میں ایسی کیا بات ہے جو پورے شہر کے نوجوان اس سے شادی کرنے کے لیے اپنے ہوش و حواس کھو چکے ہیں۔ زویا اپنی ویل چیئر پر بیٹھی ان تمام ہنگاموں کو دیکھتی اور اپنے رب سے دعا مانگتی کہ یہ سب جلد ختم ہو جائے۔ اسے ان نوجوانوں کی ہوس اور ان کے چہروں پر لکھی ہوئی خود غرضی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ لوگ اس کی معذوری سے ہمدردی نہیں رکھتے، بلکہ ان کی نظریں کسی اور ہی منزل پر جمی ہوئی ہیں۔ وہ اسے ایک انسان نہیں بلکہ ایک سیڑھی سمجھتے تھے، جسے استعمال کر کے وہ اپنے مقاصد تک پہنچ سکیں گے۔ زویا کی یہ خاموشی ان نوجوانوں کے لیے مزید تجسس کا باعث بن رہی تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ زویا شاید بہت مغرور ہے، یا وہ کسی ایسے شخص کی منتظر ہے جو اسے دنیا کی ہر خوشی لا کر دے سکے۔ زویا کے والد کی پریشانی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اب اپنی بیٹی کو گھر سے باہر نکالنے سے بھی ڈرتے تھے، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ کوئی بھی نوجوان اسے اغوا کر سکتا ہے یا کوئی برا واقعہ پیش آ سکتا ہے۔ پورے محلے میں یہ باتیں ہونے لگی تھیں کہ زویا کے پاس
کوئی ایسا طلسماتی خزانہ یا کوئی ایسا پوشیدہ راز ہے جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے، لیکن حقیقت کسی کو معلوم نہیں تھی۔ زویا کے والد نے فیصلہ کیا کہ وہ پورے محلے کے بزرگوں اور علماء کو بلائیں گے اور ان سے مشورہ کریں گے کہ اس ساری صورتحال کو کس طرح قابو کیا جائے۔ لیکن جب وہ لوگ جمع ہوئے تو انہوں نے بھی زویا کے گھر کے باہر نوجوانوں کا وہ ہجوم دیکھ کر اپنا سر پکڑ لیا۔ زویا کی زندگی اب کسی جیل سے بدتر ہو چکی تھی۔ وہ اپنے ہی گھر کی چار دیواری میں قید ہو کر رہ گئی تھی اور باہر کی دنیا اسے ایک تماشا سمجھ کر دیکھ رہی تھی۔ زویا کے کمرے کی کھڑکی سے نظر آنے والا وہ آسمان اب اسے بھی ویران لگنے لگا تھا۔ وہ رات کو جب سب سو جاتے تو اپنی ویل چیئر پر بیٹھی اس آسمان کے ستاروں سے باتیں کرتی اور سوچتی کہ آخر اس کے نصیب میں یہ امتحان کیوں لکھا گیا ہے۔ اس کے والدین کی بے بسی اسے اندر سے توڑ کر رکھ دیتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ سب سے کہہ دے کہ وہ اس ہوس زدہ دنیا کا حصہ نہیں بننا چاہتی، لیکن اس کی آواز ان نوجوانوں کے شور میں کہیں دب کر رہ جاتی تھی۔ زویا کے گھر کے باہر اب ایک نیا رنگ دکھائی دینے لگا تھا۔ کچھ نوجوان آپس میں جھگڑنے لگے تھے اور اس زویا کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے تھے۔ زویا کی معذوری ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، بلکہ یہ ان کے لیے ایک ایسی قربانی تھی جس کے عوض وہ ایک بہت بڑا انعام حاصل کرنا چاہتے تھے۔ زویا یہ سب دیکھ کر حیران رہ جاتی تھی کہ انسان کس حد تک نیچے گر سکتا ہے کہ وہ ایک ایسی لڑکی سے شادی کرنے پر آمادہ ہے جسے وہ نہ تو جانتا ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی جذباتی وابستگی رکھتا ہے۔ زویا کے والدین اب بالکل مایوس ہو چکے تھے اور انہیں لگتا تھا کہ ان کی بیٹی کی زندگی اب کبھی معمول پر نہیں آ سکے گی۔ زویا کی والدہ دن رات روتی رہتی تھی اور زویا کو اپنے سینے سے لگا کر تسلی دیتی تھی کہ اللہ بہتر کرے گا، لیکن زویا جانتی تھی کہ یہ سب کچھ تب تک ختم نہیں ہوگا جب تک اس کے پیچھے چھپا ہوا وہ اصل راز سب پر عیاں نہیں ہو جاتا، جس کے بارے میں کسی کو بھی کانوں کان خبر نہیں تھی۔ زویا کے گھر کے باہر اب ایک ایسی بھیانک صورتحال پیدا ہو چکی تھی کہ لوگ اب اس گھر کے پاس سے گزرنے سے بھی کترانے لگے تھے، کیونکہ وہاں نوجوانوں کا وہ ہجوم ہر وقت کسی نہ کسی تصادم کے لیے تیار رہتا تھا۔ زویا کے والد نے پولیس کو دوبارہ بلایا اور ان سے گزارش کی کہ وہ اس ہجوم کو ہٹائیں۔ پولیس والوں نے چند نوجوانوں کو حراست میں بھی لے لیا، لیکن اگلے دن پھر وہی ہجوم دوبارہ جمع ہو جاتا تھا۔ زویا کی یہ کہانی اب پورے شہر کی زبان پر تھی۔ ہر کوئی اپنی اپنی منطق پیش کر رہا تھا۔ کوئی کہتا تھا کہ زویا کے پاس کوئی جادو ہے، تو کوئی کہتا تھا کہ اس کے پاس کوئی قدیم خزانے کا نقشہ ہے، لیکن کسی کی بات میں کوئی حقیقت نہیں تھی۔ زویا کے گھر کے اندر کا ماحول اب ایک شدید خوف اور دباؤ کا مرکز بن چکا تھا۔ زویا اپنی ویل چیئر پر بیٹھی ان تمام حالات کو خاموشی سے سہتی جا رہی تھی، اور اس کے دل میں ایک ایسی ٹھنڈک تھی
جو اسے اس ہنگامے کے باوجود پرسکون رکھتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب کچھ عارضی ہے، اور ایک دن اس کی سچائی سب کے سامنے آ کر رہے گی۔ زویا کے گھر میں اب راشن ختم ہو چکا تھا، اور باہر کے ہجوم کی وجہ سے اس کے والد کا باہر نکلنا بھی ناممکن ہو گیا تھا۔ زویا کے والد ایک دن رات کے اندھیرے میں پچھلے دروازے سے باہر نکلے تاکہ کچھ ضروری سودا سلف لا سکیں، لیکن نوجوانوں نے انہیں دیکھ لیا اور وہ ان کا پیچھا کرنے لگے۔ زویا کے والد بھاگتے ہوئے واپس گھر پہنچے اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ یہ صورتحال اب کسی بھی لمحے ایک بہت بڑے فساد کا روپ دھار سکتی تھی۔ زویا نے اپنے والد سے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، ایک دن یہ سب ختم ہو جائے گا اور ہمیں سچائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ زویا کے والد نے اپنے بیٹی کو گلے لگایا اور روتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں اس حال میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ میری بیٹی اتنی پاک ہے کہ اس پر کسی کو انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ زویا نے اپنے والد کو تسلی دی اور کہا کہ اللہ پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ وہ جو بھی کرتا ہے اس میں ہماری بہتری ہوتی ہے۔ اس دن کے بعد سے زویا نے باہر دیکھنا چھوڑ دیا اور اپنے کمرے کے دروازے بند کر لیے۔ وہ اب صرف اپنے رب کی عبادت میں وقت گزارنے لگی، اور اسے باہر کے نوجوانوں کی چیخو پکار اب سنائی نہیں دیتی تھی۔ وہ ایک ایسی دنیا میں داخل ہو چکی تھی جہاں اسے صرف اور صرف امن اور سکون ملتا تھا۔ زویا کی یہ بے نیازی اور اس کا یہ پروقار انداز زندگی دیکھ کر نوجوانوں کی بے تابی میں مزید اضافہ ہونے لگا، کیونکہ وہ اب اس زویا کے بارے میں مزید متجسس ہو گئے تھے۔ زویا اب ایک ایسا معمہ بن چکی تھی جس کا حل تلاش کرنا ہر نوجوان کے لیے ایک چیلنج بن گیا تھا۔ زویا کے گھر کے باہر اب ایک میلے کا سا ماحول بن گیا تھا، اور کچھ لوگوں نے تو وہاں اپنی دکانیں بھی لگا لی تھیں۔ زویا کے والد اب اس گھر کو چھوڑ کر کہیں اور منتقل ہونے کا سوچ رہے تھے، لیکن ان کے پاس نہ تو وسائل تھے اور نہ ہی کوئی ایسی جگہ جہاں وہ جا کر سکون سے رہ سکتے تھے۔ زویا کی یہ زندگی اب ایک ایسی آزمائش بن چکی تھی جس سے نکلنے کا کوئی راستہ اسے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ زویا کے گھر کے باہر اب پولیس کی ایک مستقل نفری تعینات کر دی گئی تھی تاکہ کوئی بھی اس گھر میں زبردستی داخل نہ ہو سکے، لیکن پولیس کی یہ نفری بھی ان نوجوانوں کے جنون کے سامنے بے بس نظر آ رہی تھی۔ زویا کے کمرے میں اب صرف ایک ہی امید کی کرن باقی تھی، اور وہ اس کی وہ خاموشی تھی جس نے اسے اس ہنگامے سے بچا رکھا تھا۔ زویا اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھی اس آسمان کے ستاروں کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کیا کبھی اس کے نصیب میں یہ دن آئے گا کہ وہ اپنی ویل چیئر سے اٹھ کر چل سکے اور ایک عام انسان کی طرح زندگی گزار سکے۔ لیکن یہ خواب اب اسے صرف خواب ہی لگتے تھے۔ زویا کے والدین اب اپنی بیٹی کے مستقبل کے بارے میں مزید فکر مند ہونے لگے تھے، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ اگر یہ ہنگامہ ایسے ہی جاری رہا تو زویا کبھی شادی نہیں کر سکے گی اور اس کی پوری زندگی اسی ویل چیئر پر گزر جائے گی۔
زویا نے اپنے والدین کو بہت سمجھایا کہ وہ اپنی فکر نہ کریں، کیونکہ اس کا نصیب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ جو کچھ بھی کرے گا اس میں اس کی بہتری ہی ہوگی۔ زویا کی یہ ثابت قدمی اور اس کا یہ ایمان اس کے والدین کے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق تھا۔ وہ اپنی بیٹی کے کردار کی بلندی کو دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے۔ زویا کے کمرے میں اب صرف ایک ہی چیز تھی جو اسے پرسکون رکھتی تھی، اور وہ اس کی وہ ڈائری تھی جس میں وہ اپنے دل کے تمام جذبات اور اپنے دکھ لکھتی تھی۔ زویا اس ڈائری میں لکھتی تھی کہ ایک دن ایسا آئے گا جب یہ ہنگامہ ختم ہو جائے گا اور اسے کوئی ایسا انسان ملے گا جو اس کی معذوری کو نہیں بلکہ اس کی روح کی پاکیزگی کو دیکھے گا۔ زویا کا یہ یقین اسے اس اندھیری زندگی سے لڑنے کی طاقت دیتا تھا۔ زویا اپنی ویل چیئر پر بیٹھی ان تمام حالات کو دیکھتی اور اپنے رب سے دعا مانگتی کہ یہ سب جلد ختم ہو جائے۔ اسے ان نوجوانوں کی ہوس اور ان کے چہروں پر لکھی ہوئی خود غرضی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ لوگ اس کی معذوری سے ہمدردی نہیں رکھتے، بلکہ ان کی نظریں کسی اور ہی منزل پر جمی ہوئی ہیں۔ زویا کے گھر کے باہر جمع ہونے والے ان بے شمار اور لالچ سے بھرے ہوئے نوجوانوں کے اس بے ہنگم اور شور شرابے سے بھرپور ہجوم میں ایک عجیب سی بے چینی اور ہلچل اس وقت مچی جب شہر کے سب سے اعلیٰ سرکاری آفیسر یعنی کمشنر طارق کی سرکاری گاڑی ان کے دروازے کے بالکل سامنے آ کر رکی۔ اس گاڑی کے آگے اور پیچھے قانون نافذ کرنے والے ادارے کی بھاری نفری موجود تھی، جن کے چہروں پر انتہائی سختی اور رعب طاری تھا۔ ان محافظوں نے اپنی لاٹھیوں اور اپنے سخت لہجے کی مدد سے اس ہجوم کو جو زویا کے گھر کی دیواریں پھلانگنے کی کوشش کر رہا تھا زبردستی پیچھے دھکیلنا شروع کر دیا۔ زویا کے بوڑھے اور پریشان حال والد سلیم اور ان کی ضعیف والدہ عائشہ، جو پہلے ہی اس مسلسل ذہنی اذیت اور خوف کے سائے میں جی رہے تھے، اس اچانک سرکاری مداخلت کو دیکھ کر اندر تک ڈر گئے، اور ان کے دلوں میں یہ خوف بیٹھ گیا کہ شاید اب انتظامیہ انہیں ان کی اس خستہ حال اور پرانی رہائش گاہ سے بھی ہمیشہ کے لیے بے دخل کرنے آئی ہے، یا شاید ان پر ہجوم کو اکٹھا کرنے کا جھوٹا مقدمہ قائم کیا جانے والا ہے۔ سلیم کے ہاتھ پیر مارے خوف کے کانپنے لگے، اور وہ انتہائی بوجھل قدموں کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھے، لیکن جب کمشنر طارق اپنی گاڑی سے باہر نکلے تو ان کے چہرے پر کسی غصے یا تکبر کے بجائے انتہائی گہری نرمی، عقیدت اور بے پناہ عزت کا ایک واضح اور شفاف تاثر موجود تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر سلیم کے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھاما اور انہیں انتہائی مؤدبانہ انداز میں جھک کر سلام کیا۔ کمشنر طارق کا یہ رویہ دیکھ کر سلیم کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ سلیم کچھ بول پاتے، کمشنر طارق نے اپنے ایک محافظ سے ایک انتہائی اہم اور خصوصی سرکاری اخبار منگوایا اور اسے سلیم کی آنکھوں کے بالکل سامنے کر دیا۔ اس اخبار کے پہلے صفحے پر انتہائی موٹے اور سیاہ حروف میں
ایک ایسی چونکا دینے والی اور ہوش اڑا دینے والی شاہ سرخی لکھی ہوئی تھی جس نے سلیم کے دماغ کو سن کر کے رکھ دیا۔ سلیم نے جب اپنے کمزور اور دھندلے چشمے کے شیشوں کے پیچھے سے وہ سرخی پڑھی تو ان کے ہاتھ اس قدر بری طرح کانپنے لگے کہ وہ اخبار ان کے ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ وہ سرخی دراصل ملک کے سب سے بڑے حکمران یعنی وزیر اعظم سکندر کی طرف سے جاری کیا گیا ایک انتہائی خاص اور غیر معمولی فرمان تھا، جس میں یہ واضح الفاظ میں درج تھا کہ حکومت کی جانب سے ایک اعلان خاص جاری کیا جا رہا ہے جس کے مطابق زویا نامی اس لڑکی کے ساتھ جو بھی نوجوان شادی کرنے کا فیصلہ کرے گا اسے وزیر اعظم کے شاہی خاندان کا ہی ایک انتہائی اہم اور لازمی فرد تصور کیا جائے گا، اور اسے نہ صرف وزیر اعظم کی آدھی جائیداد کا قانونی اور بلا شرکت غیر وارث بنایا جائے گا، بلکہ اسے حکومت کے اعلیٰ ترین عہدوں، بے پناہ مراعات اور لامحدود طاقت سے بھی نوازا جائے گا۔ یہ خبر کوئی معمولی خبر نہیں تھی، بلکہ یہ ایک ایسا شاہی فرمان تھا جس نے پورے شہر کے نوجوانوں کو دیوانہ وار پاگل کر دیا تھا، اور یہی وہ اصل اور بھیانک وجہ تھی کہ جو کوئی بھی وہ اخبار پڑھتا تھا وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر دیوانہ وار زویا کے گھر کی طرف دوڑ پڑتا تھا، کیونکہ اب ان نوجوانوں کی نظروں میں زویا کوئی معذور اور بظاہر غیر پرکشش لڑکی نہیں رہی تھی، بلکہ وہ ایک ایسی شاہی اور سنہری چابی بن چکی تھی جس کے ہاتھ لگتے ہی ان کی اور ان کی آنے والی کئی نسلوں کی غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتی تھی، اور وہ راتوں رات اس ملک کے سب سے طاقتور اور امیر ترین انسان بن سکتے تھے۔ کمشنر طارق نے سلیم کو زمین پر گرا ہوا اخبار اٹھا کر دیا اور انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے زویا کی طرف رخ کیا، جو اپنی پہیوں والی کرسی پر بیٹھی اس ساری صورتحال کو انتہائی حیرت اور بے یقینی کی کیفیت میں دیکھ رہی تھی۔ کمشنر طارق نے زویا کے قریب آ کر اپنے سر کو عقیدت سے جھکایا اور انتہائی نرم اور احترام بھرے لہجے میں کہا کہ اے بہادر بیٹی، وزیر اعظم صاحب نے یہ عظیم الشان اعلان اور یہ شاہی فرمان اس بے مثال اور لازوال قربانی کے صلے میں جاری کیا ہے جو تم نے آج سے چند برس قبل اپنی جان پر کھیل کر دی تھی۔ زویا جو اب تک اس پورے معاملے اور اس ہجوم کی اصلیت سے مکمل طور پر بے خبر تھی، وہ انتہائی حیرت اور الجھن سے کمشنر طارق کی طرف دیکھنے لگی۔ کمشنر طارق نے زویا کی الجھن کو بھانپتے ہوئے اسے پوری حقیقت بتانا شروع کی اور کہا کہ بیٹی، آج سے ٹھیک 5 سال قبل کا وہ دن یاد کرو جب تم اپنے تعلیمی ادارے سے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد پیدل اپنے گھر کی طرف واپس آ رہی تھی، اور سڑک کے کنارے ایک انتہائی خوفناک اور دل دہلا دینے والے حادثے میں تم نے ایک نوجوان کی جان بچائی تھی۔ جب ایک بے قابو اور تیز رفتار گاڑی اس نوجوان کو کچلنے ہی والی تھی تو تم نے اپنی جان اور اپنے مستقبل کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھ کر اس لڑکے کو زوردار دھکا دے کر سڑک کے دوسری طرف محفوظ مقام پر گرا دیا تھا۔
لیکن اس عظیم اور انسانیت سے بھرپور عمل کے نتیجے میں تم خود اس تیز رفتار گاڑی کی زد میں آ گئی تھی، اور سڑک کے کنارے پڑے ہوئے ایک انتہائی سخت اور نکیلے پتھر سے ٹکرانے کی وجہ سے تمہاری ریڑھ کی ہڈی بری طرح اور ناقابل تلافی حد تک ٹوٹ گئی تھی، جس نے تمہیں زندگی بھر کے لیے اس پہیوں والی کرسی کا محتاج بنا دیا تھا۔ کمشنر طارق نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے ایک انتہائی گہرا سانس لیا اور بتایا کہ وہ لڑکا جس کی جان تم نے اس دن بچائی تھی وہ کوئی عام یا معمولی لڑکا نہیں تھا، بلکہ وہ اس ملک کے سب سے بڑے حکمران وزیر اعظم سکندر کا اکلوتا اور لاڈلا بیٹا شہریار تھا، جو اس دن اپنے محافظوں کو چکمہ دے کر ایک بالکل نجی اور خفیہ دورے پر اس شہر کے گنجان آباد علاقے میں آیا ہوا تھا۔ اس حادثے کے فوراً بعد شہریار چونکہ خود بھی صدمے اور کچھ معمولی چوٹوں کی وجہ سے نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا، اس لیے اس کے خفیہ محافظوں نے اسے فوراً وہاں سے اٹھایا اور کسی کو کانوں کان خبر دیے بغیر اسے ایک انتہائی محفوظ اور نجی ہسپتال میں منتقل کر دیا تھا۔ اس عجلت اور ہنگامی صورتحال میں نہ تو ان محافظوں کو یہ معلوم ہو سکا کہ وہ لڑکی کون تھی جس نے اپنی جان کی بازی لگا کر ان کے ہونے والے حکمران کی جان بچائی، اور نہ ہی تم لوگوں کو یعنی زویا اور اس کے خاندان کو کبھی یہ پتہ چل سکا کہ تم نے کس عظیم اور اہم شخصیت کی جان بچائی ہے، اور وہ لڑکا اس حادثے کے بعد اچانک کہاں غائب ہو گیا تھا۔ کمشنر طارق نے مزید انکشاف کیا کہ شہریار جب مکمل طور پر ہوش میں آیا اور اس کی حالت خطرے سے باہر ہوئی تو اس نے اپنے والد یعنی وزیر اعظم سکندر کو اس فرشتہ صفت اور بہادر لڑکی کے بارے میں بتایا جس نے اپنی جوانی اور اپنی ٹانگوں کی قربانی دے کر اسے موت کے منہ سے نکالا تھا۔ وزیر اعظم سکندر اس دن سے ہی مسلسل اور انتہائی بے تابی کے ساتھ اس بہادر لڑکی کی تلاش میں سرگرداں تھے جس نے ان کے خاندان کے واحد چشم و چراغ کو بجھنے سے بچایا تھا۔ انہوں نے پورے ملک کی خفیہ ایجنسیوں اور تفتیشی اداروں کو اس کام پر لگا رکھا تھا، لیکن چونکہ حادثے کے وقت زویا کو بھی وہاں موجود عام لوگوں نے ایک مقامی ہسپتال میں پہنچا دیا تھا اور اس کا کوئی باقاعدہ اندراج نہیں ہوا تھا، اس لیے اس کی تلاش ایک انتہائی کٹھن اور مشکل مرحلہ بن گئی تھی۔ بالآخر جب چند روز قبل ملک کی ایک انتہائی مستعد خفیہ ایجنسی کو تمہارے اس پرانے اور خستہ حال مکان اور تمہاری اس معذوری کے بارے میں مکمل اور مصدقہ معلومات حاصل ہوئیں تو وزیر اعظم سکندر کے دل میں تمہارے لیے تشکر اور عقیدت کا ایک ایسا سمندر امڈ آیا جسے وہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس عظیم محسن کو کوئی معمولی انعام نہیں دیں گے، بلکہ وہ اسے اپنے خاندان کا حصہ بنائیں گے، اور اسی لیے انہوں نے یہ خصوصی اور غیر معمولی شاہی فرمان جاری کیا اور تمہارے گھر کا مکمل پتہ شہر کے تمام بڑے اخبارات میں انتہائی نمایاں طور پر چھپوایا تاکہ وہ تمہیں یہ عظیم الشان انعام دے سکیں اور دنیا کو بتا سکیں
کہ ایک سچی قربانی کا صلہ کتنا بڑا ہوتا ہے، مگر وزیر اعظم اس بات سے قطعی طور پر نا واقف تھے کہ ان کے اس اعلان کے بعد تمہارے ساتھ کیا بیتی ہے، اور اس ہوس زدہ اور لالچی معاشرے کے نوجوان کس طرح ایک بھوکے بھیڑیے کی مانند تمہارے گھر کے باہر جمع ہو گئے ہیں۔ یہ تمام تر تفصیلات اور یہ چھپی ہوئی حقیقت سن کر زویا کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک نہ رکنے والا سیلاب بہنے لگا۔ اسے وہ 5 سال پرانا دن ایک چلتی ہوئی تصویر کی طرح اپنی آنکھوں کے سامنے گھومتا ہوا محسوس ہونے لگا، جب اس نے اپنی زندگی اور اپنے تمام حسین خوابوں کو داؤ پر لگا کر ایک بالکل اجنبی انسان کی جان بچائی تھی۔ لیکن اسے یہ کبھی اپنے واہم و گمان میں بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کا یہ بظاہر چھوٹا سا لیکن عظیم انسانی عمل اسے ایک دن اس قدر بڑے پیمانے پر اور اس شکل میں واپس ملے گا۔ اس کی وہ خاموشی جو پچھلے کئی دنوں سے اس کے لبوں پر تالے لگائے ہوئے تھی، وہ اب ایک طوفان بن کر اس کے اندر مچلنے لگی۔ زویا کی نظریں اپنے بوڑھے والدین کے چہروں پر گئیں، جو اس خبر کو سن کر اب بھی حیرت اور بے یقینی کے سمندر میں غوطے کھا رہے تھے، اور پھر اس کی نظریں اس کھڑکی سے باہر اس ہجوم پر پڑیں جو اب بھی اس امید پر کھڑا تھا کہ شاید ان کی قسمت کا دروازہ کھل جائے۔ زویا کو اب وہ ساری حقیقت شیشے کی طرح صاف دکھائی دے رہی تھی کہ یہ جو ہزاروں نوجوان روزانہ اس کے دروازے پر سجدہ ریز ہو رہے تھے، یہ جو اسے قیمتی تحائف دینے کے وعدے کر رہے تھے، اور یہ جو اس کی معذوری کو نظر انداز کر کے اس سے شادی کے خواہش مند تھے، ان میں سے کسی ایک کے دل میں بھی اس کے لیے نہ تو کوئی سچی محبت تھی اور نہ ہی کوئی ہمدردی تھی۔ وہ سب کے سب صرف اور صرف اس اخبار میں چھپے ہوئے اس اعلان، اس آدھی جائیداد اور اس شاہی پروٹوکول کے لالچی اور ہوس زدہ درندے تھے، جنہیں زویا کے جذبات، اس کے درد اور اس کی معذوری سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ زویا کا دل اس منافق اور مادہ پرست معاشرے کی اس انتہائی بھیانک اور غلیظ حقیقت کو جان کر شدید نفرت اور کراہت سے بھر گیا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی اس اربوں روپے کی جائیداد اور اس شاہی مستقبل کی طرف کوئی لالچ یا خواہش محسوس نہیں کی، بلکہ اسے لگا کہ یہ دولت اس کی اس پاکیزہ قربانی کی توہین کر رہی ہے۔ زویا نے اپنے آنسو صاف کیے، اس کی آنکھوں میں ایک انتہائی عجیب اور پختہ چمک نمودار ہوئی، اور اس نے کمشنر طارق کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک انتہائی مضبوط، ٹھنڈے اور کرب بھرے لہجے میں ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ کمشنر صاحب، کیا آپ کے وزیر اعظم کو یہ معلوم ہے کہ ان کے اس اعلان نے میری زندگی کو کس قدر عذاب میں مبتلا کر دیا ہے؟ میں نے آج سے 5 سال پہلے اس لڑکے کی جان اس نیت سے یا اس لالچ میں بالکل نہیں بچائی تھی کہ مجھے بدلے میں آدھی جائیداد ملے گی یا مجھے تخت پر بٹھایا جائے گا۔ میں نے وہ جان صرف اور صرف اپنے رب کی رضا اور ایک سچے انسان ہونے کے ناطے اپنا فرض سمجھ کر بچائی تھی۔
اور آج جو یہ ہزاروں نوجوان اس اخبار کو پڑھنے کے بعد میرے گھر کے باہر قطاریں لگائے کھڑے ہیں، ان میں سے کوئی بھی مجھ زویا سے میری معذوری کے ساتھ مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ یہ سب صرف اور صرف اس کاغذ کے ٹکڑے، اس دولت اور اس اقتدار کے بھوکے ہیں۔ زویا نے ایک انتہائی لمبی اور دردناک آہ بھری اور اپنے والدین کی طرف دیکھتے ہوئے مزید کہا کہ میں اس تمام دولت، اس جائیداد اور اس شاہی فرمان کو مکمل طور پر ٹھکراتی ہوں، کیونکہ یہ دولت اور یہ ہوس میرے لیے اس حادثے کے دن سے بھی زیادہ تکلیف دہ اور اذیت ناک ہے، جب میں نے اپنی ٹانگوں کی طاقت کو ہمیشہ کے لیے گنوا دیا تھا۔ زویا نے انتہائی واضح اور دو ٹوک الفاظ میں اپنی شادی کرنے سے انکار کر دیا اور کمشنر صاحب کو مخاطب کر کے کہا کہ میں ایسی کسی بھی شادی کا حصہ زندگی بھر نہیں بنوں گی جس کی بنیاد پیسے، لالچ، ہوس اور اقتدار کی لالچ پر رکھی گئی ہو۔ میرا ضمیر اور میری خودداری مجھے اس بات کی قطعی طور پر اجازت نہیں دیتی کہ میں اپنے جسم اور اپنی قربانی کا اس طرح کھلے عام بازار میں سودا کروں۔ زویا کا یہ انتہائی جرأت مندانہ، بے باک اور خودداری سے بھرپور فیصلہ سن کر کمرے میں موجود ہر شخص پر سکتہ طاری ہو گیا۔ کمشنر طارق، جو یہ سوچے بیٹھے تھے کہ دنیا کی کوئی بھی لڑکی اتنی بڑی دولت اور اتنے بڑے انعام کو سن کر خوشی سے پاگل ہو جائے گی، اور فوری طور پر اس پیشکش کو قبول کر لے گی، وہ زویا کی اس عظیم خودداری، اس کے مضبوط کردار اور اس کی بے نیازی کو دیکھ کر مکمل طور پر دنگ اور حیران رہ گئے۔ باہر گلی میں کھڑا ہجوم اب اور بھی زیادہ پرشور اور بے قابو ہو گیا تھا، کیونکہ ان تک یہ خبر کسی نہ کسی طرح پہنچ چکی تھی کہ کمشنر صاحب خود زویا کے گھر میں موجود ہیں، اور شاید وہ حکومت کی طرف سے اس شادی کا حتمی اعلان کرنے والے ہیں۔ لیکن زویا نے اپنے والد سے انتہائی التجا بھرے اور پختہ لہجے میں کہا کہ آپ ان تمام محافظوں سے کہیں کہ وہ ان سب لالچی لوگوں کو میرے گھر کے دروازے سے باہر نکال دیں اور انہیں ہمیشہ کے لیے یہاں سے دفع کر دیں۔ مجھے کسی دولت اور کسی جھوٹی شہرت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ زویا کے والد، جو پچھلے کئی دنوں سے اس قدر شدید دباؤ اور خوف میں تھے، انہوں نے روتے ہوئے کمشنر صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر گزارش کی کہ وہ خدا را ان سب لوگوں کو یہاں سے لے جائیں اور ان کی بیٹی کو اس کی تنہائی اور اس کے حال پر چھوڑ دیں، کیونکہ زویا کسی بھی صورت اس مفاد پرست شادی کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ اپنی بیٹی کو مزید اس اذیت میں نہیں دیکھ سکتے۔ کمشنر طارق نے جب زویا کے ان مضبوط عزائم اور اس کی کردار کی اس قدر بلندی کو دیکھا تو ان کے دل میں اس لڑکی کے لیے عزت اور احترام کا ایک نیا سمندر موجزن ہو گیا۔ انہوں نے فوراً اپنا موبائل نکالا اور براہ راست وزیر اعظم سکندر کو فون کر کے ان کو اس ساری سنگین اور جذباتی صورتحال سے مکمل طور پر آگاہ کیا۔ انہوں نے وزیر اعظم کو بتایا کہ کس طرح ان کے ایک اعلان نے اس لڑکی کی زندگی کو مفاد پرست لوگوں کے ہجوم کا تماشا بنا دیا ہے،
اور کس طرح اس لڑکی نے اس اربوں کی دولت اور شاہی اعزاز کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھ کر ٹھکرا دیا ہے۔ وزیر اعظم سکندر، جو خود ایک انتہائی جہاں دیدہ اور سمجھدار انسان تھے، وہ زویا کی اس بے لوث قربانی اور اب اس کی اس عظیم خودداری کی داستان سن کر حیرت اور عقیدت کے سمندر میں ڈوب گئے۔ انہیں اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا کہ انہوں نے جذبات میں آ کر اس لڑکی کی مرضی جانے بغیر اس کا پتہ عام کر دیا تھا۔ وزیر اعظم کی طرف سے اسی وقت کمشنر طارق کو ایک نیا اور فوری حکم موصول ہوا، جس میں انہوں نے سختی سے ہدایت کی کہ زویا اور اس کے خاندان کی مکمل حفاظت اور ان کی عزت نفس کو بحال کرنے کے لیے فوراً فوج اور پولیس کا ایک انتہائی خاص اور مسلح دستہ وہاں تعینات کیا جائے اور انہیں اس شور شرابے، ہوس اور لالچ سے بھری گلی سے بحفاظت نکال کر شہر کے سب سے پوش اور محفوظ علاقے میں واقع ایک انتہائی پرتعیش اور عظیم الشان سرکاری رہائش گاہ میں فوری طور پر منتقل کیا جائے، تاکہ وہ ان تمام مطلبی لوگوں کی نظروں سے دور انتہائی سکون اور حفاظت کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں۔ اور اس کے ساتھ ہی وزیر اعظم نے یہ بھی واضح اور حتمی اعلان کیا کہ شادی کا یہ سارا فیصلہ اب صرف اور صرف زویا کی اپنی مرضی اور منشا پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ وہ اپنی مرضی کی مکمل مالکہ ہے۔ وہ جب چاہے زندگی کے جس موڑ پر چاہے شادی کرے، یا اگر وہ چاہے تو اپنی پوری زندگی تنہا مگر انتہائی وقار اور عزت کے ساتھ گزارے۔ حکومت اس پر کوئی دباؤ نہیں ڈالے گی، اور یہ مکمل طور پر اس کا اپنا ذاتی فیصلہ ہوگا۔ کمشنر طارق نے وزیر اعظم کا یہ حکم سنتے ہی فوراً اپنے ماتحت افسران کو احکامات جاری کیے، اور اگلے ہی چند منٹوں میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مزید درجنوں گاڑیاں زویا کے گھر کے باہر پہنچ گئیں۔ محافظوں نے انتہائی سختی اور طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اس لالچی اور ہوس زدہ ہجوم کو وہاں سے منتشر کیا، جو اب بھی دور کھڑے اس امید میں تھے کہ شاید انہیں کوئی حصہ مل جائے۔ کمشنر طارق کی زیر نگرانی زویا اس کے بوڑھے والد سلیم اور والدہ عائشہ کو انتہائی عزت و احترام اور مکمل سرکاری حفاظتی حصار میں اس پرانی اور خستہ حال گلی سے نکالا گیا اور شہر کی اس عالی شان اور پرسکون سرکاری رہائش گاہ میں منتقل کر دیا گیا، جہاں ہر قسم کی جدید ترین سہولیات اور مکمل رازداری کا انتظام موجود تھا۔ اس نئی اور پرسکون جگہ پر پہنچ کر زویا کے والدین نے ایک طویل اور گہرا اطمینان کا سانس لیا۔ ان کے دلوں سے وہ خوف اور وہ اذیت مکمل طور پر ختم ہو گئی تھی جو پچھلے کئی دنوں سے ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ زویا اب اس نئے اور انتہائی خوبصورت گھر کے ایک کھلے اور ہوادار کمرے میں اپنی پہیوں والی کرسی پر بیٹھی کھڑکی سے باہر کے پرسکون اور سرسبز نظاروں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں اب کوئی طوفان، کوئی دکھ اور کوئی بے چینی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا ابدی اور گہرا سکون طاری تھا جو صرف سچائی اور خودداری کی راہ پر چلنے والوں کو ہی نصیب ہوتا ہے۔ اس نے دنیا کی اس حقیقت کو بہت قریب سے
اور انتہائی تلخ انداز میں دیکھ لیا تھا کہ انسان کی ظاہری ہمدردیوں کے پیچھے کس قدر بھیانک لالچ چھپا ہوتا ہے، اور دولت کی چمک کس طرح انسانیت کے تمام رشتوں اور احساسات کو اندھا کر دیتی ہے۔ لیکن اس نے اپنے مضبوط کردار، اپنی پاکیزہ سوچ اور اپنے رب پر مکمل بھروسے کے ذریعے اس تاریکی کو شکست دے دی تھی۔ وزیر اعظم سکندر نے زویا کی اس رہائش گاہ کے تمام اخراجات اور اس کی تمام طبی ضروریات کو تاحیات اپنے ذمے لے لیا تھا، لیکن انہوں نے کبھی بھی اس پر اپنی کسی بھی مرضی کو مسلط کرنے کی کوشش نہیں کی۔ شہر یار جس کی جان زویا نے بچائی تھی، وہ بھی اس حقیقت کو جان کر زویا کی عظمت کا قائل ہو گیا تھا، اور اس نے دور سے ہی اس فرشتہ صفت لڑکی کی خودداری کو سلام پیش کیا۔ زویا کی یہ عظیم قربانی اور اس کا دولت کو ٹھکرانے کا یہ بے مثال واقعہ اس شہر کی تاریخ کا ایک ایسا سنہرا اور ناقابل فراموش باب بن گیا جسے لوگ ہمیشہ انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ یاد رکھیں گے۔ زویا نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ سچی عزت اور وقار محلات کی ملکیت یا کروڑوں کی جائیداد میں نہیں، بلکہ انسان کے اپنے اندر موجود خودداری اور اس کے ضمیر کی پاکیزگی میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ وہ اب اس پرسکون گھر میں اپنے والدین کے ساتھ اپنی مرضی اور اپنے اصولوں کے مطابق زندگی گزار رہی تھی، جہاں اس کی معذوری اس کی کمزوری نہیں، بلکہ اس کی ایک ایسی طاقت بن چکی تھی جس نے دنیا کے سب سے بڑے اقتدار اور ہوس کو شکست دے دی تھی۔ اور زویا کا یہ حتمی اور پروقار فیصلہ اس بات کا سب سے بڑا اور سچا ثبوت تھا کہ انسان کا کردار ہی اس کی سب سے بڑی دولت اور اس کی سب سے بڑی پہچان ہوتا ہے، جسے دنیا کی کوئی قیمت اور کوئی لالچ کبھی خرید نہیں سکتا۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔